السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو اور میں ہوں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں خورشید عباسی صاحب۔ جیسے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ منتخب حکومت کے ساتھ شیخ رشید کا کہنا یہ بھی ہے کہ نواز شریف آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کچھ نہیں ہونے والا، عمران خان ڈنڈے کی چوک پہ 5 سال پورے کریں گے، ہمیں اگلے الیکشن عمران خان کے ساتھ زوردار طریقے سے لڑیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت مدت پوری کرنا چاہے گی، اپوزیشن کوئی بھی مارچ کر لے، جو اپوزیشن کے پیٹ میں درد ہے وہ ٹی وی پر نہیں بتا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن اس بار جیتنے کا یا ہارنے کا مجھے نہیں پتا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوا؟ جی عباسی صاحب آپ بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کب تک عمران خان پر برقرار رہے گی؟ دیکھیں جی، شیخ رشید نے 2 اہم باتیں کی ہیں اور وہ اس لیے صحیح کی ہیں کہ آئین کے لحاظ سے ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اصولی طور پہ اگر بات کی جائے کہ ان کو اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ دوسری انہوں نے اہم بات یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ منتخب حکومت جو ہوتی ہے ان پہ ہاتھ رکھتی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اصولی طور پہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت جو ہے ظاہر ہے کہ ریاست میں جب انتخابات ہوتے ہیں ایک حکومت بنتی ہے تو اس کو تمام سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تمام جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ایک حکومت ملک چلا رہی ہوتی ہے۔ اب مثلا یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ کل فواد چودھری کا بیان آیا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری حکومت نہیں جائے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے سر پہ ابھی تک ہاتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک اعتراف کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی اور اس کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب آئیں نواز شریف کے معاملے پہ کہ دیکھیں، کیونکہ ہم تو پچھلے تقریباً 1 سال سے یہ کہتے آ رہے تھے اپنے ترجیحوں میں، یا عام طور پہ ڈسکس ہوتا تھا، یا جو میڈیا کے ذریعے رپورٹس آتی تھی اخبارات میں، اس میں یہ بات ہوتی تھی کہ اب گورنمنٹ گئی، اب گئی، اب گئی، اب گئی، لیکن گورنمنٹ نہیں گئی۔ 1 سال یہ کہتے ہوئے گزر گیا سب کو، لیکن گورنمنٹ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اب ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو اصل سربراہ ہیں آصف علی زرداری، اس کے بیان آیا کہ بھائی ہم سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، آگے بڑھیں۔ حالانکہ اس کی تبدیلی بھی آ چکی ہے کہ اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی موقف آ گیا کہ اگلا ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو ایک متنازع قسم کا جو ہے وہ لیڈر بنا دیا گیا ہے، اور جو تحریک انصاف نے ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ ایک مہم چلائی، جس میں ان کو ظاہر سزا بھی ہوئی، وہ چھوڑنا بھی پڑا، باہر بھی چلے گئے۔ اب شیخ رشید کے اس بیان سے دیکھیں، شیخ رشید کے بیانات کو اس لیے اہمیت بھی دی جاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ تر قریب رہے ہیں، اور ان کے جو بیان جو ہے نا وہ ایک پالیسی بیان سمجھے جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے معلومات ہوتی ہے پوری۔ تو ظاہر ہے کہ اب شیخ رشید جو ہے موجودہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور ان کے بعد ایک اہم وزارت جو ہے وزارت داخلہ ان کے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہر سطح پہ جو ہے اگر بندہ سوچے تو اہم وزارت ہے حکومت کی جس کو وہ چلا رہا ہے۔ سر آپ یہ بتائیں نا، آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کو آپ کس جگہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب جو رزلٹ آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، جس میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے تحریک انصاف ہاری ہے، اور بلدیاتی الیکشن اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ یہ انتہائی نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، تو اس سے ایک گیس کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، سیاسی تجزیہ نگار، سب میں کا یہی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلدیاتی الیکشن تحریک انصاف کے لوگ ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ نچلی سطح پہ ہی جو لوگوں میں چینج، سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جو تبدیلی تحریک انصاف لا رہی ہے اس سے پہلے تبدیلی جو ہے لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہے۔ جی عباسی صاحب، شیخ رشید کا تو یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہار جیت کا نام ہے۔ جی بالکل، ہم بھی کہتے ہیں الیکشن ہار جیت کا نام ہے، الیکشن ہارنا جیتنا
یہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی حد تک نہیں کہ جب آپ 80% ہار جائیں تو پھر یہ ہارنا جیتنا نہیں ہے، اور ایک شخص کا تو آپ کہہ سکتے ہیں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن جب پوری پارٹی ہار جائے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن ہے، اور اب اس کو تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا جب رزلٹ آئے تحریک ہار گئی تو اس کو ٹیکنیکل طور پہ کور کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ جناب وہ ہمارے فیصلے صحیح نہیں تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ صحیح نہیں کھڑے کیے، ہماری ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے جو ہم الیکشن ہارے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ملک میں مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں ٹھیک نہیں ہے، اور خاص گاؤں دیہات میں جو آپ جائیں وہاں ڈکیتیاں اور یہ روڈ پہ ڈکیتیاں روبریز وغیرہ عام طور پہ ہو رہی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے پہلے کے مقابلے میں، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اچھا پھر گیس کا جو ہے وہ بند ہو گئی، لوگوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بجلی کا اب تو خیر سردیاں اتنی وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن گرمیوں میں ہمارا کیا حالت ہوتی ہے، پیٹرول آپ کے سامنے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تجزیہ نگار یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو الیکشن تحریک انصاف جو الیکشن ہار گئی ہے وہ اسٹارٹنگ خیبر پختون سے شروع ہوئی ہے، اور خیبر پختون سے ہی بنیاد ڈلی تھی تحریک انصاف کی۔ وہیں سے آپ نے دیکھا جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس میں خیبر پختونخوا کے کارکنوں کی بڑی تعداد تھی دھرنے میں، تو اس کی جو سپورٹ تھی ایک بنیادی طور پہ اس کی مین جو سپورٹ تھی وہ خیبر پختونخوا تھی۔ اگر وہیں تحریک انصاف ہار جاتی ہے تو باقی صوبوں میں تو شاید اس کے وہ پوزیشن نہیں ہوگی، تو وہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال یہ جو مراحل ہیں ابھی، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے جو ترجمان ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، وہ روزانہ ان کے بیانات سے انداز ہو رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو ظاہر پیپلز پارٹی بھی الرٹ ہے، تحریک نواز شریف مسلم نون بھی الرٹ ہے، یہ سب الرٹ ہیں، ان سب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم ملے گا، اور اگلے الیکشن اتنے آسانی سے نہیں جیت سکیں گے جتنے پچھلے وہ جیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جو انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے جو باتیں کی، وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہے، اور اس میں عام جو آدمی ہے، عام جو غریب آدمی ہے، وہ بالکل ناراض بیٹھا ہے تحریک انصاف سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی الزام لگتے رہے تحریک انصاف کے کہ تحریک انصاف پر کہ موجودہ گورنمنٹ پہ کہ جو ایسے معاملات تھے، پروجیکٹس تھے یا اس طرح کی چیزیں تھیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے تھرو کرانا چاہ رہی تھی، اس پہ بھی جو ہے زیادہ تر عمل نہیں ہو سکا، اور گھر بیٹھے تحریک انصاف جو ہے وہ بدنام ہو گئی۔ جی عباسی صاحب، کیا اپوزیشن پھر متحد ہو رہی ہے، اور اس میں کتنا دم ہے کہ حکومت کو گرا سکیں، یا پھر حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں حزب اختلاف اس وقت متحد ہوتی ہے جب الیکشن دور ہوتے ہیں اور اس وقت مل کے تحریک چلاتے ہیں، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو سب پیچھے ہٹ کے اپنے اپنے مورچے سنبھال لیتے ہیں۔ تو اب تو الیکشن قریب ہیں، ویسے بھی اگر تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرتی ہے تب بھی الیکشن قریب ہے، اور اگر پہلے ہی کوئی انقلاب آتا ہے یا ایمان کے اندر تبدیلی آتی ہے یا کوئی نگراں سیٹ اپ بنتا ہے یا کوئی اس طرح چیز بنتی ہے، تب بھی حزب اختلاف ظاہر پیپلز پارٹی واپس مڑ کے اپنے مورچے سنبھالے گی، مسلم نون جو ہے اپنے مورچے سنبھالے گی، پھر تو ان کو الیکشن لڑنا ہے نا۔ الیکشن میں ظاہر ہے کہ اطاعت نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کا یا مسلم نون کا یا تحریک انصاف کا۔ اس وقت 3 بڑی پارٹیاں، اور چوتھی بڑی پارٹی جو انٹری دی ہے وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے، انہوں نے جس طرح سے انداز سے الیکشن جیتے ہیں تو ایک بڑی پارٹی ابھر کے جو ہے سامنے آئی ہے، خاص طور پہ خیبر پختون میں، اور سندھ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوسری بڑی سیاسی پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی سندھ کے اندر جمعیت علماء اسلام، اور جمعیت اسلام نے ہی پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی کو شکست دی تھی لاڑکانہ شہر کے اندر ایک سیٹ پر۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ 4 جماعتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کھل کے، اور ظاہر ہے کہ اگلے جو الیکشن ہوں گے ان 4 میں مقابلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ کوئی کسی اطاعت کر لے، کیونکہ کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہو جائے، جنگ تو چل ہی رہی ہے، تو اس کے امکانات ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ کچھ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہے یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں،
تو یہ چیزیں تو ہر مرتبہ اور ہر الیکشن میں جو ہے ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی عباسی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو سابق اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے مسلمین نون کے ایاز صادق صاحب نے یہ انکشاف کیا اور کہا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. ان کے آنے اس خبر کے بعد پھر ایک چیز پیدا ہوئی، ایک سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی کہ نواز شریف آ رہے ہیں تو کس پوزیشن میں آ رہے ہیں، کیا ان کے جو ہے یہاں کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کوئی اس کی معافی تلافی ہو گئی ہے، یا ان کی اتنی ضرورت پڑ گئی ہے ریاست کو کہ ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. اس اطلاع کے بعد تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ بڑے مشتعل نظر آئے اور انہوں نے ایک بیان بازی کا سلسلہ شروع کر دیا مختلف اینگلز کے ساتھ. جیسے شیخ رشید نے کہا بھائی نواز شریف کی مرضی آئے یا نہ آئے. تو یہ پہلے جملے نہیں ہوتے تھے ان کے، پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم جس طرح چودھری فواز نے کہا ہم اس کو لا رہے ہیں، ہم اس کو لا رہے ہیں. بھائی آپ کو لانا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں لائے؟ اتنا عرصہ جو لندن میں قیام پذیر رہے، آپ نے سارے سفارتی تعلقات بھی استعمال کیے، تمام کوششیں کی، آپ کے لوگ بھی گئے وہاں کہ نواز شریف کو کسی بھی صورت میں جو واپس لانا چاہیے، لیکن اس وقت تو آپ نہیں لا سکے. اس وقت اگر نواز شریف آئیں گے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیل کا جو میں سمجھتا ہوں مبینہ طور پہ کوئی امکان ہو سکتا ہے. اور کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یو ٹرن بھی آتے رہے اور اچانک فیصلے بھی ہوتے رہے اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈالے بھی گئے، ہتھیار اٹھائے بھی گئے. ساری چیزیں ماضی میں ہوتی نہیں ہیں. ماضی میں کئی حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح بنی، آن دا ریکارڈ بات ہے. تو اس وقت بھی کوئی حیران کن بات نہیں ہے ہمارے لیے. اگر نواز شریف کسی مذاکرات کے نتیجے میں یا کسی ڈیل کے نتیجے میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ملک کی بہتری کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے جو ان کو بلایا گیا اور جو حالات ہیں موجودہ، ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ نواز شریف کا کردار اس میں اپنا ادا کر سکتے ہیں. اور یہی بات جو آصف زرداری صاحب نے بھی کہی ہے کہ اگر ہمیں حکومت دی جائے تو ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور نہ صرف چلا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو تمام بحرانوں سے جو ہیں وہ آزاد کرا سکتے ہیں. جی تو یہ چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، تحریک انصاف نے کون سے ایسے فیصلے ہیں جو عوام کو ان کے فیصلے پسند آئے اور کون سے ان کے چیزیں نیگیٹو ہیں جہاں سے عوام جو ہے انہیں واپس ان کی محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے. آپ عام آدمی سے پوچھیں، وہ جو غریب گاؤں گوٹھوں میں بیٹھا ہے ان سے جب پوچھیں مہنگائی کی پوزیشن، وہ باغ پہ چیختا ہے، بد دعائیں دیتا ہے موجودہ گورنمنٹ کو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی ان کے جو مشیران ہیں عمران خان صاحب کے، وہ سب اچھا ان کو کہتے رہے ہیں کہ اچھا. اب ان کو تاثر یہ دیا گیا کہ یہ حزب اختلاف والوں نے خام افواہیں پھیلا رہے ہیں. لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ ہمیں ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے جو موجودہ گورنمنٹ کی کینڈیڈیٹ میں جائے یا جس میں موجودہ گورنمنٹ کوئی فخر کر سکے کہ انہوں نے اس طرح کے کارنامے سے انجام دیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے جو آئندہ انتخابات آ رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے آئیں گے. اور تحریک انصاف کس طرح سے انتخابات کے پرسرات سے کراس کر سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. اور باقی ظاہر ہے کہ مقابلہ تینوں چاروں میں نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے فضل الرحمان کا اتحاد ہو جائے مسلم نون کے ساتھ اگلے انتخابات میں. تو اس کا مطلب کہ 3 قسم کی پارٹیاں جو ہے وہ ہمارے یہاں میدان میں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن میں مقابلے ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ زمینی حقیقتیں جو ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تحریک انصاف کے خلاف گئی ہیں، منفی گئی ہیں، اور ان کو کور کرنے کی کوشش تحریک انصاف کرے گی. کس طرح کرتی ہے اور کس طرح دوبارہ ووٹروں کا سامنا کر رہی ہے. جی عباسی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے ملک آنے کے بعد سیاست میں کیا بدلاؤ آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اگر ملک میں واپس آتے ہیں تو ظاہر ایک ہی صورت ہے کہ ڈیل کے ذریعے آ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ واپس جاؤں جیل میں ڈال دیا جائے تو پوزیشن وہی ہو جائے گی، پھر تو بات نہیں بنے گی. لیکن اگر وہ آزاد کسی ڈیل کے ذریعے آتے ہیں تو ظاہر ہے نواز شریف کے اندر یہ گر گٹس ہیں کہ وہ لوگوں کو کنوینس کر سکیں اور دوبارہ جو ہے اپنی الیکشن کی مہم جو ہے
وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر چلائیں، کیونکہ ان کی ٹیم جو ہے بڑی مضبوط ہے، اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس نے ایک اچھا خاصے کام بھی کیے ہوئے ہیں، اور ان کے رابطے بھی ہیں فیلڈ میں ہر جگہ. تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور نون میں پہلے مقابلہ تھا، اب بھی ہوگا، اور پیپلز پارٹی بھی وہاں جو ہے دوبارہ انٹری دینے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، خاص طور مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے، ایک ووٹوں کی اچھی خاصی اکثر جو تحریک انصاف کے ساتھ تھی کسی زمانے میں، وہ ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسا ہنر ہو تحریک انصاف کے پاس کہ اپنے ووٹروں کو واپس لے آئے، اور واپس جو ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی ممکن ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں ہر چیز ممکن ہے یہاں پہ، اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن مہم جو ہے کس طرح چلائی جاتی ہے اور کس طرح سے ووٹروں کو کور کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر تو ہم نے دیکھا کہ یہاں برادری سسٹم ہے، پنجاب میں، سندھ میں، ایون خیبر پختون میں، بلوچستان، چاروں صوبوں میں تقریباً جو ہے وہ برادری سسٹم ہے. جی عباسی صاحب، اس میں ان کا شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ 5 سال ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت پوری کرے گی، اور اگلا الیکشن عمران خان کے ساتھ زوردار طریقے سے کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کریں یا جمہوری انداز سے کریں یا آئینی مدت اپنی پوری کریں، جو بھی ہے، لیکن گورنمنٹ دیکھیں بات وہی آ رہی ہے گھوم پھر کے کہ اگر یہ اپنے 5 سال پورے کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، ڈیل کوئی کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اچھا حزب اختلاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں، 5 سال پورے کرنے کے بعد، کیونکہ اگر جب بھی کوئی بیچ میں گورنمنٹ کسی کی جاتی ہے وہ مظلوم بن کے سامنے آتے ہیں واپس کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اگر ہمیں 1 سال ہمیں موقع ملتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. تو یہ چیزیں بھی ہیں اپنی جگہ. تو حزب اختلاف نے جہاں اتنا صبر کیا ہے، ان کے یہ موقع بھی سامنے آیا ہے، کئی مرتبہ ان کا جو ہے میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آیا ہے کہ گورنمنٹ یہ جو تحریک انصاف گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے. وہ اپنی مدت پوری کرے گی تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کو پھر جب مدت پوری کرنے کے بعد آئیں گے باہر تو ووٹر تو پھر دیکھیں گے کہ بھائی آپ نے 5 سال آپ کو ہم نے دیے، آپ نے 5 سال میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے. تو اس کے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا ووٹر کے سامنے. اگر بیچ میں حکومت ان کی ہٹا دی جاتی ہے تو پھر یہ مظلومیت کا رونا، جیسے پہلے ماضی میں مختلف حکمران مظلومیت کا رونا روتے رہے، یہ بھی وہی رونا رہیں گے. ہو سکتا ہے ان کی پھر کوئی ہمدردی کا ووٹ ان کی طرف پھر بڑھ جائے. تو یہ ہے صورتحال. فی الحال آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اسی کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.